پنجاب کے چھوٹے سے شہر میاں چنو سے تعلق رکھنے والے نوجوان حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر منتخب ہو گئے۔ اسکاٹ لینڈ میں فرسٹ منسٹر کا عہدہ ریاست کے سربراہ کے برابر ہوتا ہے۔ حمزہ یوسف کو اسکاٹ لینڈ نیشنل پارٹی SNP میں قیادت کے لیے سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ حمزہ یوسف نے اردو زبان میں حلف اٹھایا۔ حمزہ یوسف نے یونیورسٹی آف گلاسکو سے ڈگری حاصل کی۔ اس اہم عہدہ پر منتخب ہونے سے پہلے بھی کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ حمزہ یوسف 17 اپریل 1985 کو برطانیہ کے شہر گلاسکو میں پیدا ہوئے۔ یوں حمزہ یوسف پہلے پاکستانی مسلمان ہیں جنہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ حمزہ یوسف کے دادا اور ان کے بھائی 60 کی دہائی میں برطانیہ آئے تھے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر مزدور تھے۔ حمزہ یوسف کے دادا اور پھر والد پہلے اٹلی گئے، وہاں سے اسکاٹ لینڈ میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کا تعلق ایک قدامت پرست مسلم خاندان سے ہے۔ حمزہ یوسف نے جب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے بینٹ ہاؤس میں، جہاں ان کا خاندان مقیم ہے، روزہ افطار کیا اور نماز ادا کی۔ اسکاٹ لینڈ بنیادی طور پر برطانیہ کا حصہ ہے۔ اس کی 96 میل طویل سرحد برطانیہ سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رومن نے اس علاقہ پر قبضہ کیا تھا، پھر مونس گروپک کے مقام پر یہ جنگ جیت لی تھی۔ اسکاٹ لینڈ کی خود مختار ریاست 843 میں قائم ہوئی، پھر برطانیہ نے اسکاٹ لینڈ پر قبضہ کیا۔ 9ویں صدی میں اسکاٹ لینڈ کی ریاست متحد ہو گئی۔ اسکاٹ لینڈ سیم کانسٹیٹیوشن مونارکی، ایک نیم آئینی بادشاہت قائم ہے اور وحداتی طرز حکومت بھی۔ اب بھی بادشاہ کراؤن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں آج بھی پارلیمنٹ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پریوی کونسل قائم ہے۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ کا قانون ڈسٹنکٹیو سسٹم کی طرح ارتقا پذیر ہوا، مگر یہ قانون بنیادی قانونی روایات اور مختلف آبادیوں کی شناخت پر مبنی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں 14ویں صدی سے لارڈ کا ادارہ مستحکم ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد متحدہ ہندوستان اور دیگر ایشیائی علاقوں سے بڑی تعداد میں مزدور اسکاٹ لینڈ میں آباد ہوئے۔ ان تارکین وطن کو مقامی شہریوں کی طرح تمام بنیادی حقوق حاصل ہوئے۔ اسکاٹ لینڈ میں مذہب، نسل، زبان اور برادری کی بنیاد پر امتیاز کرنا غیر قانونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تارکین وطن کا ایک بڑا حصہ اسکاٹ لینڈ کی آبادی کا حصہ بن گیا۔ حمزہ یوسف کی سب سے اہم عہدہ پر کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ ایک سیکولر ریاست ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ میئر حمزہ یوسف کے تقرر کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں ٹیلی فون پر مبارکباد دی ہے۔ رشی سوناک کے والدین کا تعلق گوجرانوالا سے ہے۔ رشی سوناک اکتوبر 2022 میں برطانیہ کے سب سے اہم عہدہ پر منتخب ہوئے۔ وہ 12 مئی 1980 کو ساؤتھ ہمپٹن ہاسپٹل برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد برطانیہ کی قدامت پرست پارٹی میں شامل ہوئے۔ انہیں ریجمنڈس پارٹ سے پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا گیا۔ ان کے والد ہندوستان کی تقسیم سے پہلے برطانیہ میں آباد ہو گئے تھے۔ رشی سوناک وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے وزیر خزانہ رہے اور دیگر عہدوں پر فائز رہے۔ رشی سوناک کا تعلق ایک امیر خاندان سے ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال 1 ملین پاؤنڈ کا ٹیکس ادا کیا۔ اس وقت لندن کے میئر صادق علی خان ہیں۔ ان کا تعلق کراچی کے ایک متوسط طبقے کے خاندان سے ہے۔ اسی طرح آئرلینڈ کے وزیر اعظم کا تعلق بھی بھارت سے ہے۔ حمزہ یوسف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ کی برطانیہ سے مکمل آزادی کے لیے قانونی کوشش کریں گے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ اختیارات لندن کے میئر کے ہوتے ہیں۔ صادق علی خان کے مقابل سابق وزیر اعظم عمران خان کے سالے نے انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ موصوف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر نسل پرست ہیں۔ اگرچہ برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی حکومتوں میں بھارتی اور پاکستانی نژاد شہریوں کی اہم عہدوں پر کامیابی سے ان ممالک کے مضبوط جمہوری سیکولر نظام کا پتہ چلتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے۔
پاکستان کے قیام میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ جب متحدہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش ہوئی تو قرارداد کی حمایت اور مخالفت میں ووٹ برابر ہو گئے تھے، تو اس وقت اسمبلی کے عیسائی اسپیکر نے قرارداد کے حق میں ووٹ دے کر اس کو کامیاب کرایا تھا۔ کوئی غیر مسلم پاکستانی جن کے آباء و اجداد صدیوں سے اس ملک میں آباد ہیں مگر ملک کے اہم عہدے ان کے لیے ممنوع ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد بیرسٹر محمد علی جناح نے جو نئی کابینہ ترتیب دی تھی، اس میں وزیر قانون کا عہدہ مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک شیڈول کاسٹ مینڈل کو مقرر کیا گیا تھا۔ ایک اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھنے والے سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ جیسے اہم عہدہ پر تعینات کیا گیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کے وعدہ کے تحت 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے مطابق وفاقی آئین بنانے پر توانائی صرف کرنے کی بجائے قرارداد مقاصد منظور کرائی۔ یوں غیر مسلم شہریوں پر ملک میں اہم عہدوں پر انتخاب میں حصہ لینے پر پابندیاں لگ گئیں۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے عیسائی کمانڈر نے ایک ہی حملے میں کئی بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جسٹس A.R. کارلینیس، جسٹس دہراب پٹیل اور جسٹس بھگوان داس کے نام قابل ذکر ہیں۔ جسٹس کارلینیس نے مولوی تمیز الدین کیس میں جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس دہراب پٹیل سپریم کورٹ کی اس بینچ کا حصہ تھے جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی موت کی سزا کے خلاف مقدمہ کی سماعت کر رہی تھی۔ دہراب پٹیل نے ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ انہیں سینیئرٹی کے اعتبار سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، مگر جب جنرل ضیاء الحق نے عبوری قانون کا حکم PCO نافذ کیا تھا تو جسٹس پٹیل نے اس قانون کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور خاموشی سے گھر چلے گئے۔ جسٹس دہراب پٹیل نے اپنی زندگی انسانی حقوق کی بالادستی میں وقف کی۔ وہ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ رہے۔ جسٹس بھگوان داس نے جنرل مشرف کے دباؤ کے باوجود چیف جسٹس افتخار چودھری کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے امتناعی قوانین نافذ کر کے مختلف فرقوں کے حقوق غصب کر لیے۔ یہی وجہ ہے کہ 80 کی دہائی سے فرقہ وارانہ کشیدگی کی جڑیں گہری ہو گئیں۔ پاکستانی اور بھارتی نژاد شہریوں کے یورپ کے اہم ممالک میں اہم عہدوں پر منتخب ہونے سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہمارے آئین میں غیر مسلم شہریوں پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں اور انہیں وہی حقوق دیے جائیں جو ہر ایک پاکستانی شہری کو حاصل ہیں۔